نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن کے اپنے کورس کے لیسن نمبر 10ویں لیسن کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ اس سبق میں اس لیسن میں جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نافیہ یا منفی جملہ اسمیہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ السلام علیکم سر، محمد علی پریزنٹ۔ اچھا جی، اس کو پریزنٹ نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محمد علی لیٹ۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ تھینک یو۔ تو ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ شروع کریں گے اور جملہ اسمیہ کا حصہ 2، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم جملہ اسمیہ نافیہ پہ پہنچنے سے پہلے ایک کوئک گلانس کر لیں، ایک ریکیپ کر لیں جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں جملہ اسمیہ کے۔ ٹھیک ہے جی، تو لیٹس اسٹارٹ۔ میرے پاس سب سے اوپر نام آصفہ امجد کا ہے جو آج موجود ہے ماشاءاللہ، اور مائک بھی ان کا اچھا ہے جی۔ آصفہ پڑھنا شروع کر دیے جملہ اسمیہ کے قواعد۔ جی سر، اس وقت ہیڈنگ میرے پاس آ رہی ہے جملہ اسمیہ کے قواعد۔ اس کے پہلا قاعدہ ہے ترجمہ سیدھا ہوتا ہے، پہلے مبتدا پھر خبر، یعنی کہ الولد صالح، لڑکا نیک ہے، یعنی کہ پہلے مبتدا آئے گا پھر خبر آئے گی۔ ویری گڈ، تو یہ ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا ہے، ترجمہ سیدھا ہوگا، پہلے مبتدا پھر خبر۔ دیکھیے صرف قواعد پڑھنے نہیں ہوتے ہیں، جب سامنے ایکسرسائز آئی تو اس کو اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ سیدھا ہوگا، اوکے۔ دوسرا رول بھی پڑھ دیجئے جی۔ عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اوکے، اس کو ایگزامپل پہ اپلائی کریں۔ سر لکھا ہوا تو نہیں آ رہا، اوپر ایگزامپل پڑھی نا آپ نے؟ اچھا اوپر والی۔ الولد صالح، مطلب پہلا والا جو ورڈ ہے جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے، ال لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، ال کی وجہ سے معرفہ کی پہچان ہو رہی ہے، اور دوسرا جو خبر ہے وہ نکرہ ہے۔ ٹھیک، تو الولد مبتدا معرفہ ہے اور صالح خبر نکرہ ہے۔ جب یہ دو آ جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اور اپنے پاس سے آپ کو ہے یا ہیں لگانا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ معرفہ نکرہ مل کے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اوکے جی، رومان صاحب ذرا آپ پڑھ دیجئے، سوری فیصل معین صاحب کا نام ہے، فیصل صاحب ذرا نیکسٹ پڑھ دیجئے۔ جی سر، تیسرا پوائنٹ ہے سر، عموماً مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں۔ اوکے، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، آگے چل کے اس کا بڑا سخت استعمال ہونے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مبتدا اور خبر قسم کے حساب سے تو مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہے، لیکن حالت کے حساب سے دونوں کو رفع ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ایگزامپل ہے، اس میں مثال دیجئے فیصل صاحب۔ الولد صالح، جی، اس میں سر جو مبتدا اور خبر جو ہے وہ رفع حالت میں دونوں سر۔ ویری گڈ۔ الولد یہ ہمارا مبتدا ہے جو کہ رفع حالت میں ہے، اسی طرح سے صالح یہ ہماری خبر ہے، یہ بھی رفع حالت میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر دونوں کی حالت جو ہے عموماً وہ رفع ہوتی ہے۔ جی فیصل صاحب نیکسٹ بھی پڑھ دیجئے۔ جی سر، چوتھا پوائنٹ ہے، جنس اور عدد کے حوالے سے خبر عموماً مبتدا کی پابند ہوتی ہے۔ اوکے، تو اب دیکھیے ہم نے 4 پہلو پڑھے تھے اسم کے، تو یہ چاروں پہلو یہاں مکمل ہو گئے۔ ذرا سی سیکوینس میں آگے پیچھے ہوا اس لیے کہ جملہ اسمیہ کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اس کی قسم ہوتی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 2 میں بات کی، قسم کی بات کی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے پوائنٹ نمبر 3 میں حالت کی بات کی اور کہا کہ مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 میں ہم نے جنس اور عدد 2 کی بات کی اور یہ کہا کہ دونوں کے حوالے سے خبر جو ہے وہ مبتدا کو فالو کرے گی۔
یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع، اسی طرح سے تثنیہ کے لیے بھی۔ تو یہ چاروں پہلو ہمارے رول نمبر 2 اور رول نمبر 3 اور رول نمبر 4 میں چاروں پہلو کور ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کچھ ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ چاروں پہلو آپ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ جی اب رومان سمی صاحب اب آپ آ جائیے جی۔ جی سر، یہ سر اس کی جنس اور عدد کے حوالے سے خبر عموماً مبتدا کی پابند ہوتی ہے، جیسے المسلم صالح۔ ہاں اس میں آپ یہ سارے رولز اپلائی کر سکتے ہیں نا، چاروں پہلو۔ کس کے آواز کس کے ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کس کے کم۔ سر آواز آپ کی نہیں آ رہی مجھے۔ کیسے آئے گی؟ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور وہ شور ہو رہا ہے مائک کا، میری آواز تو آئی ہی سکتی، اسی لیے تو پھر ہم ایجیکٹ کر دیتے باہر۔ عائشہ آپ آ گئی ہیں اور شور مچا رہی ہیں۔ عائشہ اپنا مائک بند کریں، ابھی مجھے آئندہ عائشہ یہ آواز نہ سنائی دے بالکل۔ کیا کرے آدمی، کیسے کلاس لے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہاں پہ چوکیداری کرتا رہے آدمی مائکوں کی۔ جی جناب رومان سمی صاحب۔ جی سر، المسلم صالح، مسلمان جو ہے وہ جنس اس کی مذکر ہے اور عدد اس کا واحد ہے، تو اسی طرح سے صالح بھی جو ہے وہ جو اس کی خبر ہے وہ بھی واحد میں ہی ہوگی سر۔ اسی طرح سے المسلمات صالحات، سو یہ مؤنث میں ہے، جو عدد اس کا واحد ہے اور خبر کیونکہ مؤنث میں ہے تو اس لیے جو مبتدا جو ہے مؤنث میں، اس لیے خبر بھی اس کی مؤنث میں ہوگی۔ اوکے، تو آپ نے جنس اور عدد کے حوالے سے بالکل صحیح ایکسپلین کر دیا پوائنٹ نمبر 4 کو، لیکن آپ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 2 اور 3 بھی اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں۔ المسلم مبتدا ہے، معرفہ ہے، پوائنٹ نمبر 2، اور صالح خبر نکرہ ہے، اگین پوائنٹ نمبر 2۔ پھر المسلم بھی رفع حالت میں ہے، صالح بھی رفع حالت میں، پوائنٹ نمبر 3۔ تو یہ اپلائی ہو جاتا ہے دونوں کے اوپر۔ اوکے جی، ڈاکٹر سارا یہ نیکسٹ ایگزامپلز آپ پڑھیں، اس کے اپلیکیشن بھی بتا دیں، جلدی جلدی کریں۔ ڈاکٹر سارا ہمارے ساتھ ہیں؟ المسلمین صالحین۔ اچھا صالحین نہیں ہوتا، صالحین ہوتا ہے، مسلمین ہوتا ہے۔ صالحین نون زیر ہے، صالحین۔ جی جی سر، یہ معرفہ المسلمین، اس میں پہلے سیکنڈ نمبر جو ہے قاعدہ ہے وہ معرفہ میں ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ حالت میں ہے۔ ویری گڈ۔ اور دونوں جو ہیں سر رفع حالت میں، خبر مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتی ہیں سر، اس میں تو زیر ہے۔ ہاں اس نے نصب حالت میں، بالکل صحیح۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے ہمارے حساب سے، انلیس یہ کہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ جی سر، وجہ کیا مطلب ہاں سر؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جملے کے اندر یہ مبتدا آیا ہو، ایکچولی یہ مجھے یہاں پہ کوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا چونکہ ابھی آپ نے یہ وجہ نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے کریں کہ یہ سیکنڈ لائن کے دونوں ڈراپ کر دیں، جب ہم وجہ سیکھ جائیں گے تو پھر ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے مجھے یہ نکال دیں۔ اب آپ تیسری لائن پڑھ لیں جی۔ جی، المسلمون صالحون، اس میں بھی معرفہ ہے، اور مسلم کا جو ہے جمع مسلمون وہ رفع حالت میں ہے، اور جو عدد ہے وہ بھی واحد ہے، دونوں میں واحد ہے، جمع میں ہے دونوں،
سوری سر جمع میں ہے، واو نون ون پڑتا ہے نا، تو دونوں جمع میں ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی. اوکے. اور المسلمات صالحات، اسی میں بھی یہی معرفہ ہے اور دونوں جو ہے رفع حالت میں ہیں، اور عدد ان کے جو ہیں وہ سر اس میں بھی جمع ہے دونوں میں. اچھا آپ یہ تو بتاتے ہیں آپ لوگ کہ المسلمات معرفہ ہے، اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں، معرفہ نکرہ کا کمبینیشن کا ذکر نہیں کرتے آپ لوگ. سوری سر، معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن جملہ تو ہم اسی سے پہچانتے ہیں نا. جملہ اسمیہ، جی سر جملہ اسمیہ میں یہ جو پہلا ہوتا ہے اس میں موسٹلی معرفہ ہوتا ہے نا. جی سر، خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. جی جی، تو یہ بتائیے نا. مسلمات تو یہ معرفہ ہے اور صالحات جو ہے وہ نکرہ ہے. صالحہ نہیں ہے، صالحاتن. صالحاتن نکرہ ہے. اوکے جی، تھینک یو جی ڈاکٹر سارا. دونوں کو ملا کے جملہ اسمیہ بنتا ہے. جی سر. ویری گڈ. اس کے معنی کیا ہو جائیں گے المسلمات صالحاتن کے؟ نیک مسلم صالح مطلب نیک مسلمات، سر نیک مسلمان. پوائنٹ نمبر 1 پڑھیں، کیا ہے؟ ترجمہ سیدھا ہوتا ہے، مسلمان نیک ہیں. تو یہ مسلمان کون ہیں؟ بڈھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورت ہے، کون ہیں یہ؟ سر عورت، مسلمان عورتیں نیک ہیں. اوکے چلیں جی. صابر صاحب آپ آ گئے ہیں؟ 10 منٹ نہیں ہوئے ان کے. یس سر. جی سر یہ آ گئے. چلیے پڑھ لیجیے. جملہ اسمیہ کے قواعد. جی جملہ اسمیہ کے قواعد استثناء. اوکے. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے. اوکے. اب یہ ایگزامپل دیکھیے اور اس پہ پروف کیجئے. یس سر. المساجد واسعۃ. یہ واسعۃ تو نہیں ہے. نہیں، المساجد واسعۃ. وا تو ہے ہی نہیں اس میں. وسیعۃ. ہاں وسیعۃ. جی وسیعۃ. جی. المساجد سر معرفہ ہے اور وا کو انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے، واو کو. وسیعۃ نکرہ ہے. اوکے سر یہ واحد ہے. معرفہ نکرہ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اوکے. ابھی استثناء کیسے اپلائی ہوتا ہے اس پہ؟ سر اگر مبتدا غیر عاقل ہو، عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہوتی. سر اس کی خبر جو نا واحد مؤنث ہوگی. کس کی خبر؟ اس کی. اس کون ہے سر؟ مساجد غیر عاقل چیز کی. ہاں تو پوری مساجد غیر عاقل ہے سر. مساجد غیر عاقل ہے نا، تو اس کی خبر جو ہے نا واحد مؤنث ہوگی. غیر عاقل ہے اس لیے واحد مؤنث ہوگی. سر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اوپر، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع. پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. نہیں سر، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے. اوکے. تو غیر عاقل تو صرف نہیں لکھا ہوا ہے نا وہاں. مکسر جمع مکسر ہو تو بات آپ جو بات کر رہے ہیں ٹکڑوں میں کر رہے ہیں. مجھے زیادہ بات کرنی پڑ رہی ہے، آپ نہیں کر رہے بھائی. وہاں دو یہاں پہ جمع آپ کہیں کہ غیر عاقل کی جمع مکسر، یہ تو آپ کہہ ہی نہیں رہے. یس کبھی غیر عاقل کہہ دیتے ہیں اور کبھی جمع مکسر کہہ دیتے ہیں. سوری سر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو مؤنث، تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مؤنث واحد ہوتی ہے. اوکے. تو 2 کنڈیشنز لگنے ضروری ہیں. یہ میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں اور آپ اسی کو لائٹ کر رہے ہیں. 2 کنڈیشن ضروری ہیں، غیر عاقل بھی ہو اور جمع مکسر بھی ہو، تب یہ رول استثناء لگے گا اور خبر واحد مؤنث ہوگی. اوکے جی. کرنل صاحب آ گئے ہیں. علی کلور صاحب آپ ذرا دوسری ایگزامپل کے اوپر اپلائی کریں. جی سر. الاقلام طویلۃ. اس میں الاقلام جو ہے یہ سر معرفہ ہے اور غیر عاقل بھی ہے. ویری گڈ. اور طویلۃ جو ہے یہ جو ہے
یہ خبر ہے سر. اوکے ٹھیک ہے سر. اور اس کی میننگ ہوگی قلم لمبے ہیں. تو آپ نے کیا ایکسپلین کیا کیا اس میں؟ آپ نے اس میں یہ ہے کہ سر اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے. اس کی جو خبر ہے طویلۃ یہ مؤنث ہے اور الاقلام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. تو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خبر مؤنث ہے. خبر واحد مؤنث ہوتی ہے سر. تو پھر واحد بھی کہے نا ساتھ. جی جی دیکھیں آپ اگر آدھی آدھی بات کریں گے تو آدھی بات غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. پوری بات کرنا سیکھیں پلیز فار گاڈ سیک. الاقلام مبتدا ہے معرفہ ہے، غیر عاقل ہے جمع مکسر ہے، اسی لیے اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث ہے. پوری بات کریں، یہ آدھی آدھی نہیں کریں. یہ مکسر تو وہ فلانا تو وہ فلانا نہیں، ایک طرح سے بات کریں. رول سارے ایک ایک سمجھائے جا رہے ہیں آپ کو. رول لکھا ہوا ہے سامنے اوپر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. علی خان صاحب لاسٹ ایگزامپل آپ کر دیجئے. ہاں جی سر. الدروس سہلۃ. سر اس میں دروس جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. ویری گڈ. تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث ہو جائے گی. سہلۃ جو. ویری گڈ. معنی جی معنی ہو جائیں گے سر اسباق آسان ہیں. ویری گڈ. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں، یہ ہم لوگوں کی جنرل پریکٹس ہے، کسی ایک کا قصور نہیں ہے. ہم لوگوں کو اسی طرح کی عادت ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ہمیشہ کیا پڑھیں گے؟ رحمان. جبکہ اصل لفظ کیا ہے علی خان صاحب؟ الرحمن الرحیم. رحمان، را کے اوپر زبر ہے. رحمان. ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمان. ہم بلاتے بھی ایسے ہی، رحمان صاحب کو بلاؤ بھائی. بھئی رحمان کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئل جو نام ہے وہ ہے رحمان. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس میں سے ایک یہ ہے. ہم اس کو ہمیشہ سہلتن پڑھتے ہیں. یہ آپ کی بات نہیں، میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں، سب ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں. لیکن ایکچولی یہ کیا ہے؟ سہلتن. لیکن ہمیں عادت ہے سہل کہنے کی. اردو میں بھی ہم سہل کہتے ہیں. تو یہ ہے سہلتن. رحمان سہلتن. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے. اگلا ماروی جاوید آ گئی ہیں؟ نہیں آئی. اوکے. عائشہ آ گئی ہیں. عائشہ آپ پڑھیے نیکسٹ رول. عائشہ آپ نیکسٹ رول پڑھ رہی ہیں؟ اوکے. مشتبہ شیخ صاحب. جی سر. اگر مبتدا میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو خبر مذکر ہوتی ہے. اوکے. سر اس میں پہلی اگزامپل ہے حامدون و فاطمۃ قائمان. اس میں جو ہمارا مبتدا ہے یہ مذکر اور مؤنث کا مرکب عطفی ہے، کمبائن، حامد اور فاطمہ. تو چونکہ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں تو جو اس کی خبر ہے قائمان اس کو ہم مذکر رکھیں گے، یعنی وہ حامد کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے. اور چونکہ یہ دو لوگ ہیں تو یہ قائمان ہو گیا. ویری گڈ. سو حامد اور فاطمہ کھڑے ہیں. اوکے جی. نیکسٹ بھی کر دیجئے. سر الولد والبنتان صالحون. اس میں بھی جو ہمارا مبتدا ہے وہ مذکر اور مؤنث کا کمبینیشن ہے. ولد لڑکا اور بنتان دو لڑکیاں. یہاں پہ ٹوٹل 3 لوگ ہیں تو جمع ہو گیا. تو ہم نے جو اس کا خبر کا حصہ ہے اس کو جمع رکھا ہے صالحون ہے، لیکن اس کی جو جنس ہے اس کو مذکر الولد کے ساتھ کنیکٹ کیا. بہت اچھے جی. یہ ہو گیا بہت اچھا. یہ جناب ہمارا پچھلا لیسن تھا جو اس میں ہم نے قواعد پڑھے تھے 4 اور اس کے بعد 2 استثناء، وہ آپ کو ریپیٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ریکیپ ہو جائے. آج کا سبق ہم انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں جی. شیخ صاحب کے بعد باری آ گئی. نغمانہ آپ کی باری آ گئی، اب آپ پڑھ دیجئے. جی سر.
जुमला अस्मिया नाफिया, ओके मनफी जुमला अस्मिया। ओके, ये इस्मिया है, अस्मिया नहीं है, जुमले इस्मिया। ठीक, जुमले इस्मिया नाफिया। वेरी गुड, जुमले इस्मिया नाफिया, इसे जुमले इस्मिया नाफिया भी कहते हैं और इसे मनफी जुमला भी कहते हैं। ठीक है जी, दोनों के उसमें मायने क्या हुए? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस ये होता है कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा नहीं हूं, मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं। ठीक है जी, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। वो जी नेगेटिव है। सॉरी, जो आपने कहा कि मैं खड़ा हूँ या मैं नहीं खड़ा हूँ, तो मैं नहीं खड़ा हूँ तो वो जुमला इस्मिया नाफिया होगा। जी बिल्कुल सही है, मैं यही चीज उजागर करना चाह रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ एक जुमला है, उसका नाफिया हो जाएगा मैं खड़ा नहीं हूँ या मैं नहीं खड़ा हूँ। एक जुमला स्ट्रेट हो जाएगा मैं खा रहा हूँ, उसका नाफिया हो जाएगा मैं नहीं खा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव जो जुमला है उसको हम इसमें जुमला इस्मिया नाफिया या मनफी जुमला कहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमने समझ लिया कि ये जुमला इस तरह से है। आगे पढ़िए नगमा, क्या है? जिस जुमला इस्मिया में नफी का मफहूम मायने पाए जाएं उसे मनफी जुमला या जुमला नाफिया कहते हैं। जुमले में मनफी मायने पैदा करने के लिए मुब्तदा से पहले। ओके, अब हमने ये समझ लिया वही बात कि नेगेटिव बात जब सामने आ गई तो फिर हम उसको या तो मनफी जुमला कहेंगे या जुमला नाफिया कहेंगे। ओके, अब ये किसी भी जुमले को जुमला नाफिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें वो बता रहे हैं कि जुमले में मनफी मादे पैदा करने के लिए हमें मुब्तदा से पहले कुछ करना है। और मुब्तदा से पहले हमें क्या करना है? जी पढ़िए। मा, लैसा या लैसत का इजाफा करते हैं। ओके, तो इसमें हमने अगर किसी जुमले को जुमले नाफिया बनाना है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम जुमले से पहले मा लगा दें, जुमले से पहले लैसा लगा दें या जुमले से पहले लैसत लगा दें। ये तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन ये तीन ऑप्शंस के यूज़ में भी हमें थोड़े से कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है हम अभी पढ़ते हैं। अब आप रमशा आप आ गई हैं? जी सर। रमशा सर मगर मेरे पास जो है वो जो आपने सेंटेंस पढ़ा था उससे आगे आ नहीं रहा है, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज। ओके, तो रिजवान साहब आप पढ़ दीजिए। जी, इसमें माँ, लैसा या लैसत का इजाफा करते हैं। माँ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मुब्तदा के साथ आ सकता है। लैसा सिर्फ मुज़क्कर मुब्तदा के साथ आता है और लैसत सिर्फ मुअन्नस मुब्तदा के साथ आता है। ओके जी, तो अब आपने देखा कि जो हमें ऑप्शन दिया गया था कि किसी भी जुमले को मनफी बनाने के लिए हम तीन में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मा, लैसा, लैसत। लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि अगर हमारा मुब्तदा मुज़क्कर है या मुअन्नस, दोनों सूरतों में जो लगाया जा सकता है वो है मा। लैसा जो है वो सिर्फ उस सूरत में लगाया जा सकता है जबकि मुब्तदा हमारा मुज़क्कर हो। लैसत हमारा जो है वो लगाया जा सकता है सिर्फ उस वक्त जब मुब्तदा हमारा मुअन्नस हो। तो लैसा मुज़क्कर के लिए, लैसत मुअन्नस के लिए, माँ जो है वो दोनों के साथ लगाया जा सकता है और आपकी मर्जी है। ठीक, तो यानी अगर मेरे पास मुब्तदा मुज़क्कर है तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, या मैं माँ इस्तेमाल करूँ या लैसा करूँ। इसी तरह अगर मेरे पास मुब्तदा मुअन्नस है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं माँ इस्तेमाल करूँ या लैसत इस्तेमाल करूँ। ये चीज़ें हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? हम जुमले से पहले ये तीन में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हमारे मायने मनफी हो जाएंगे, नेगेटिव मीनिंग आ जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी? आप आज का ये ताज़ा रूल है हमारा, ये क्लियर हो गया? जी क्लियर। ओके, ये हमारा रूल का आधा हिस्सा है। अब अगला आधा हिस्सा हमें सदफ भी पढ़ के सुनाएंगी। जी जी, इस इजाफे से जुमले में दो तब्दीलियां वाक़या होती हैं। नंबर 1, मानवी तब्दीली, जुमले में नफ़ी के मायने पैदा हो जाते हैं। नंबर 2, इराबी तब्दीली, खबर नस्ब हो जाती है। ओके, तो अब आपने ये देखा
کہ ہم کسی جملے کو منفی جملہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ جملے سے پہلے یا تو ما استعمال کریں یا لیسا یا لیست، جو گیون کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے. اوکے، ہم نے ما لیسا یا لیست میں سے کوئی گیون کنڈیشنز کے حساب سے جملے سے پہلے لگا دیا. جب لگا دیا تو وہ جملے میں کیا ہوا؟ پہلے تو یہ ہوا کہ اس میں ایک مانوی تبدیلی آئی، بلکہ ہیڈنگ یہ کہہ رہی ہے ہمیں کہ جملے میں 2 تبدیلیاں آئیں. پہلی تبدیلی جو ہوگی وہ مانوی ہوگی کہ وہ جملہ نیگیٹو ہو جائے گا یا منفی معنی میں پیدا کر لے گا. تو یہ معنوں کے اندر چینج آیا. دوسری تبدیلی اعرابی تبدیلی ہے. اعرابی تبدیلی کیا ہوگی کہ خبر نصب ہو جاتی ہے. خبر پہلے کیا تھی یہ صدف بی بی؟ جی پہلے رفع حالت میں تھی. پہلے رفع حالت میں تھی. ہم نے یہ رول پڑھا تھا، رول نمبر 3 تھا کہ عموماً مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں. جی. اور ہم نے ایگزامپلز میں بھی دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیں رفع حالت میں ملتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے نیگیٹو کے لیے ما لیسا یا لیست لگایا تو پہلی تبدیلی معنوں میں آ گئی، جملہ نیگیٹو ہو گیا. دوسری تبدیلی یہ آئی کہ خبر جو ہماری رفع حالت میں تھی وہ نصب میں ہو گئی. جبکہ مبتدا کیا ہے صدف بی بی؟ مبتدا رفع حالت میں ہی وہی اس رفع میں رہے گی. یہ نیگیٹو جملہ بنانے سے پہلے مبتدا بھی رفع تھا، خبر بھی رفع تھی. نیگیٹو جملہ بنانے کے لیے ہم نے ما لیسا لیست لگایا تو ہماری خبر رفع حالت میں چلے گی، نصب حالت میں چلے گی. اس کی مثال دیکھ لیجیے اور بتائیے اس میں سے اپلائی کریں. مدرس طویلا، اس میں ما لگ گیا جو کہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور درس و مبتدا ہے جو کہ رفع حالت میں ہے، طویلاً جو ہے وہ نصب حالت میں خبر ہو گئی. اوکے. اور اگر یہ ما نہ ہوتا تو یہ ہوتا الدرس طویل، جی سبق لمبا ہے. جب ہم نے ما لگایا تو پہلی تبدیلی معنوں میں آ گئی، وہ ہو گیا سبق لمبا نہیں ہے. ٹھیک، پہلی تبدیلی یہ ہو گئی. دوسری تبدیلی کیا ہو گئی؟ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ جو ہماری خبر طویلن تھی رفع حالت میں، وہ ما لگنے کی وجہ سے نصب حالت میں طویلن ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے، سائمہ ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر بالکل. جی نیکسٹ ایگزامپل آپ پڑھیے، اس پہ اپلائی کریں رول. لیست البنت مجتہدۃ. جی سر یہ مؤنث ہے اس لیے لیست کا اضافہ لیست لگایا گیا ہے نفی جملے میں. بنتو کیونکہ مؤنث ہے، بنتو مؤنث ہے. لیست البنت مجتہدۃ، یہ جو ہے وہ خبر نصب حالت میں آ گئی ہے. مجتہدۃ جو ہے پہلے مجتہد تھا، مجتہد. تو سر اس میں اور کیا میں بیان کر سکتی ہوں؟ لیست البنت مجتہدۃ کے اشتہار کرنے والی نہیں ہے. پورے معنی بتائیں. لڑکیاں، بنتو بیٹیاں، بنتو مجتہد لیست کا مطلب کیا ہوگا سر؟ نہیں ہے، بیٹیاں اشتہار کرنے والی نہیں ہیں. تو یہ بیٹیاں کہاں ہیں؟ بنتو بیٹی سوری، ہاں بنتو بیٹی. تو آپ اور ال ہے اس لیے ایک جمع ہے، واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، کوئی اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تثنیہ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی اس اسم کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا نا آپ کو، کیا ہے یہ بنتو؟ سر یہ معرفہ ہے نا سر، معرفہ ہے تو ایک کوئی ایڈیشنل الفاظ نہیں لگے گا. بیٹی اشتہاد کرنے والی یا نہیں ہے، بیٹی اشتہار کرنے والی نہیں. تو یہ اشتہاد کہاں سے آ گیا؟ بیٹی اشتہاد کرنے والی نہیں ہے. یہ اشتہاد کرنے والی کہاں سے آ گیا؟ یہ مجتہدۃ تو آپ نے 10 ایکسرسائزیں کی ہیں، آپ نے اس کو اسکورز آف ٹائمز آپ نے اس کو استعمال کیا. مجتہدۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ ووکیبلری صحیح کر رہی ہیں اپنی؟ کہیں لکھتی ہیں آپ نئے الفاظ؟ نہیں سر. کیوں نہیں لکھتی ہیں آپ؟ پھر یہی ہوگا نا، پھر آپ کو معنی نہیں پتہ ہے کسی چیز کے.
جی سر یہی ایک کام رہ گیا ہے یہ کرنا انشاءاللہ. نہیں تو اصل کام ہی یہی ہے نا. اگر آپ کو کسی لفظ کے معنی ہی نہیں پتا ہے تو اور وہ بھی وہ جو کہ پچھلی دفعہ کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہے. مجتہدتن کا مطلب ہوتا ہے محنتی. محنتی ہاں رائٹ ہاں. تو اب اگر آپ کو میں یاد دلاتا رہوں تو پھر میں کیسے کام چلے گا اس طرح. جی سوری سر آپ اس کا ایک دفعہ صحیح ترجمہ کر دیں. آگے والے کا سر یا اسی کا؟ پہلے اس کا تو کر لیں پھر آگے کا کرنا. بیٹی محنتی نہیں ہے. اوکے. یہ جو لفظ بنتو ہے یہ صرف بیٹی کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے, یہ لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو لڑکی محنتی نہیں ہے بھی کہہ سکتی ہے, بلکہ زیادہ بہتر ہے آپ یہی کہیں. ٹھیک, اوکے جی. اگلی باری آ گئی شیخ صاحب, آپ کی باری آ گئی. او سوری, صاحبہ کے بعد تو زہرا عمران ہے. زہرا عمران آپ کی باری آ گئی. یس سر. لیسل مسجد واسعن. جی سر اس کا میننگ ہوگا مسجد کھلی نہیں ہے, واسع نہیں. ویری گڈ. کھلی نہیں ہے, کشادہ نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اب رول اپلائی کریں. سر لیسا جو انہوں نے لگایا ہے وہ مذکر کے ساتھ آتا ہے, تو مسجد سمائی مذکر. اور سمائی مذکر یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ کون سا مذکر ہوتا ہے سمائی مذکر؟ سمائی اس کا وہ ہے مذکر ہے, اور مذکر اس لیے کیونکہ ہم سنتے ہیں بولتے ہوئے سمائی, اس لیے مذکر ہے. اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں زہرا لیسن اینڈ عمرانز رولز. نو سر. یہ بیوی آپ نے کس سبق میں پڑھا ہے یہ مذکر سمائی؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ سر میں تو اس لیے بول رہی تھی کیونکہ یہ لیسا آپ نے کہا تھا کہ مذکر کے ساتھ یوز ہونا ہے. تو میں نے لیسا پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, میں نے سمائی مذکر پہ اعتراض کیا کہ یہ ٹرم کہاں سے نکالی آپ نے؟ ابھی بس ابھی ایجاد ہوئی ہے. تو میں صحیح نام رکھا ہے میں نے اس کا زہرا ٹرمینالوجی یا زہرا لیسن. I take my words back. Delete. Better do that. اپنے سے رولز نہ بنائیں پلیز. ٹھیک ہے. مذکر کا تو بیچارے کا یہ حال ہے کہ مذکر کی تو پہچان ہی نہیں ہے عربی میں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مذکر سمائی ہے. مذکر کے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ مذکر کی پہچان ہی نہیں ہے, مؤنث کی پہچان ہے. اگر مؤنث نہیں ہے تو ہم اسے مذکر کہہ دیتے ہیں. یہ کہا ہے آپ سے. بالکل جی. اب آگے چلیے. اب سر یہ معرفہ ہے پہلا والا, اور دوسرا جو مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. ویری گڈ, بالکل صحیح ہے. تو جب یہ لیسا لگا تو مبتدا تو ہمارا رفع ہی رہا, لیکن جو خبر ہے واسعاً وہ نصب حالت میں چلی گئی. ایکسیلنٹ. اور اس کا ترجمہ ہو گیا کہ مسجد کشادہ نہیں ہے. اوکے, بہت اچھا کیا آپ نے. یہ آپ پڑھ دیجئے. عفیفہ تو ہے نہیں ہمارے ساتھ. عروبہ آپ پڑھیں گی نیکسٹ اگلا رول. شازیہ. جی سر. سر نمبر 2 پہ ہے منفی جملے میں خبر کے ساتھ بے زیر کا استعمال. اوکے. اور اس کی ایگزامپلس ہیں لیست درس تو بالطویل. اوکے, اس کا اینالائز کریں. سر اس میں یہ بے زیر آنے سے یہ جر حالت میں چلا گیا ہے ہماری خبر جو ہے بس. اور دوسری ایگزامپل ہے اس کی لیست البنت بمجتہدۃ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا. اور اس کے بعد ہے سر مَلَّهُ بِغَافِلٍ. رول کے اوپر آپ نے کوئی ایمفیسس نہیں دی. ہم تو رول پڑھنا چاہتے ہیں نا. منفی جملے میں اس میں بھی سر ہماری خبر جو ہے وہ جر حالت میں چلی گئی ہے.
اور اس کے معنی ہے اللہ غافل نہیں ہے. اوکے. پہلی جو انہوں نے مثال پڑھی وہ پڑھی لیست درسو بطویلن. اب آپ دیکھیں کہ یہ لیسا لگنے سے یہ جملہ جو ہے منفی جملہ ہے، اور ہمارا رول یہ کہہ رہا ہے کہ منفی جملہ جب ہو تو اس میں آپ خبر کے ساتھ بے لگا سکتے ہیں، بے زیر بے. یہ سہولت یاد رکھیے اور نوٹ کیجئے پلیز کہ یہ سہولت صرف منفی جملے میں، یہ کسی اور جملے میں یہ سہولت نہیں ہے. صرف منفی جملے میں خبر کے ساتھ بے زیر بے لگایا جا سکتا ہے، اور بے لگانے سے خبر جر حالت میں ہو جائے گی. جبکہ آپ دیکھیں آپ کو اوپر کا رول کیا بتاتا ہے کہ اگر نارمل حالت میں آپ نے لیسا لگایا ہوتا، بے کا استعمال خبر میں نہ کرتے، تو یہ ہوتا طویلن. اوپر لکھا ہوا ہے مدرسو طویلن، نصب حالت میں ہوتا. لیکن یہ لیسا کے ساتھ ہم نے بے زیر بی لگایا خبر میں، اس لیے وہ جر حالت میں چلی گئی ہے بی طویلن. تو جو چیز یاد رکھنی ہے آپ کو یہ ہے کہ یہ جو بے زیر بی کا جو وہ آسانی ہے یا سہولت ہے، یہ صرف منفی جملے میں ہے، اور منفی جملے کے بھی صرف خبر میں ہے. اچھا، اس سے معنوں میں کوئی چینج نہیں آتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بے کے بغیر ہم نے طویلن پڑھا تھا. یہ ایک اسلوب ہے جو عرب زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ قرآن شریف میں بھی آپ کو یہ اسلوب بہت ملے گا. جیسے کہ جو آخری مثال ہے یہ قرآن کی آیت ہے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ. اگر بے نہ ہو تو کیا ہو گیا؟ مَاللَّهُ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے. لیکن غافلن جو خبر ہے غافلن، اس میں ہم نے بے زیر بے لگایا اور وہ جر حالت میں چلی گئی. تینوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ بے زیر بے جو ہے خبر میں لگایا گیا، جس سے خبر جر میں ہو گئی، لیکن صرف منفی جملے میں. پازیٹیو جملے میں یا کسی اور جملے میں یہ بے زیر لگا کے جر حالت میں خبر نہیں لا سکتے. یہ کلیئر ہو گیا جی؟ اینی کوشچن آن دس؟ کوئی سوال؟ کسی کو بھی کوئی سوال ہو پوچھ لیں اب تک کے رولز کے اوپر. ہم نے 4 رول پچھلے ریکیپ کیے، 2 رول آج پڑھ لیے. جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو بے کا بھی آپ نے بتایا، اس میں مطلب کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بے لگے گا، لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ آپ کی مرضی پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک. اوپر جو لکھا ہوا ہے مد درسو طویلن، اس میں ہمارا دل نہیں چاہا، ہم نے بے نہیں لگایا. نیچے لکھا ہوا ہے لیست درسو بی طویلن، ہمارا دل چاہا، ہم نے بے لگا لیا. دل اوپر کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ اوپر ہم بے ایکسپلین نہیں کر رہے تھے. نیچے ہمارا دل کیوں چاہا؟ اس لیے کہ اس میں رول میں بے لگانا تھا، وہ بے کا ہم نے ایکسپلین کرنا تھا، اس لیے ہم نے لگا لیا. دیر از نو فکس رول فار دس. ٹھیک سر. بے کے معنی کیا ہوں گے سر؟ ذریعہ. آپ نے میری بات نہیں سنی. بی طویلن بے لگا کے زیر لگاتے ہیں، معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا. ٹھیک. جب خبر میں منفی جملے کی خبر میں بے زیر بی لگایا جاتا ہے تو خبر جر میں چلی جاتی ہے اور معنوں میں کوئی چینج نہیں ہوتا. ٹھیک. بحورن عینن، یہ اسی کی ایگزامپل میں ہوگی بحورن عینن. تو اس میں لیسا کہاں ہے؟ نیگیٹو کہاں ہے؟ دیکھیے بے زیر بے جو ہے، وہ جو اظہار صاحب بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک حرف جار ہے. بسم اللہ میں بھی تو آتا ہے. اس کو اس سے نہ ملائیں. وہ ایک الگ قسم کا بے ہے جو آپ آگے پڑھیں گی، مرکب جاری میں پڑھیں گی آپ. ٹھیک. اچھا. وہ ایک الگ بے ہے، اس بے کو اس بے سے نہ ملائیں. یہ بے کون سا بے ہے؟ جو کہ نیگیٹو جملے کی خبر کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ٹھیک. اور یہ صرف خبر کو جر حالت میں لے جا رہا ہے، معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر، ایک کوشچن سر میرا بھی تھا اس میں جی، کہ سر اس میں اگر بے لگ رہا ہے تو جر حالت میں ہے، تو اگر بے نہ لگائیں تب تو بھی یہ جر حالت میں ہو سکتا ہے؟ علی خان صاحب آپ کیسی بات، اوپر کیا لکھا ہوا ہے یار بلو میں؟ جی سر، اوپر تو نصب حالت میں لکھا ہے جو مد درس و طویل. آپ کو یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ جملے اسمیہ کو جب نیگیٹو بناتے ہیں تو خبر نصب ہو جاتی ہے.
صحیح. मुज्तहिदतन खबर नसब है, वासिअन खबर नसब है. ठीक, सही है. ठीक. ऊपर की 3 एग्जाम्पल्स में, एक में माँ लगा के आपने नेगेटिव किया है, दूसरे में लईसत लगा के नेगेटिव किया है, तीसरे में लईसा लगा के नेगेटिव किया है. बहरहाल तीनों को आपने नेगेटिव कर दिया. तीनों में खबर जो है वो नसब हालत में है. तवीलन, मुज्तहिदतन, वासिअन. नीचे जो रूल है आपको ये बताया जा रहा है कि नेगेटिव रूल के अंदर अगर आप बे इस्तेमाल करेंगे तो जर हालत में जाएगा. ठीक, सही. तो अगर बे नहीं होगा तो फिर उसको नसब होना चाहिए. जी. ठीक. अच्छा, एक चीज और गौर करें, आपका सवाल आना चाहिए था, आप लोगों का नहीं आया. सर मेरा एक सवाल है सर, प्लीज. अगर डॉक्टर फैसल बात कर रहा हूँ. जी जी सर, ये किस तरह हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे माँ लगाना है या लैसा लगाना है? आप बताइए, आपको क्यों नहीं पता अभी? सर क्योंकि आपने तो कहा था कि माँ मतलब जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो सकता है. बिल्कुल, तो आप दोनों में करें. और अगर हम सर जैसे अगर यहाँ लैसल मस्जिद वासिअन है तो हम क्या इसको मल मस्जिद वासिअन पढ़ सकते हैं? हाँ, मल नहीं पढ़ सकते आप, मस्जिद को मल पढ़ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मल मस्जिद बिल्कुल पढ़ सकते हैं. देखिए, जब आपसे कहा जा रहा है चॉइस है, आपको ऑप्शन है, तो क्या मतलब होता है इसका फैसल साहब? ठीक है सर. जी सर, जी सर, अब क्लियर हो गया सर. ओके सर. आपको ऑप्शन यही दिया गया कि माँ आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस में. लईसा सिर्फ मुज़क्कर में, लईसत सिर्फ मुअन्नस में. आपको मैंने ये भी बताया, तो इसके हिसाब से फाइनल क्या हुआ कि अगर मेरे पास मुज़क्कर हो, जैसे अल मस्जिदु है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं माँ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लईसा भी कर सकता हूँ. अगर मेरा मुब्तदा मुअन्नस है, जैसे बिंतु है, फिर भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या लईसत इस्तेमाल कर सकता हूँ या माँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि माँ मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो सकता है. इसमें जो सवाल मैं समझ रहा था आप पूछेंगे, और नॉर्मली लोग पूछते हैं, आपने नहीं पूछा, ये लईसतिल है. ये लईसतिल कैसे हो गया? कोई जवाब देंगे? सर 2 साकिन का कायदा. वेरी गुड. लईसत में ता के ऊपर साकिन था और अल बिंतु के लाम पे साकिन है, तो 2 साकिन जब एडजेसेंट आ जाएंगे तो आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए ता के साकिन को हमने जेर कर दिया, लईसतिल बिंतु. ठीक, वेरी गुड. ओके जी, और कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे. खत्म, ये लेसन खत्म हो गया हमारा, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, या पहले जो 4 रूल पढ़े थे उस पे? जी जनाब, नो क्वेश्चंस. ओके जी. अंबर, आपकी बारी आ गई, आप जरा पढ़ दीजिए अब ये क्या लिखा हुआ है. नंबर 10 मुर्जा तेरे अल्फाज के मानी याद करें. नहीं, ये माइक किसी का खुल गया है, मुझे अंबर की आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद करें अपना. जी अंबर. जी, मुदरजा ज़ेल अल्फाज के मानी याद करें और उनके नीचे दिए हुए जुमलों का तर्जुमा करें. गाफिलुन गाफिल, कल्बुन जमा मुकस्सर किलाबुन कुत्ता, मुहीतुन घेरने वाला, वलदुन जमा मुकस्सर औलादुन लड़का, कसलानुन बहुत सुस्त, ज़लानुन बहुत नाराज. ओके जी, तो ये हमारे 6 अल्फाज आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में हैं. फॉर गॉड सेक इनको याद करें, और ख़ास तौर पे हम ये पहले भेजते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आज की एक्सरसाइज के अंदर जो अल्फाज ज़ख़ीरे में दिए हैं वो आप एक कागज़ पे लिख लेंगे, ताकि जब एक्सरसाइज करें तो आपको याद हो, क्योंकि इस स्क्रीन पे से तो ये हट जाएगा. आपका भी जो मोबाइल पे या जिस पे भी आप देख रहे हैं, वो एक्सरसाइज जो हमने भेजी है व्हाट्सएप पे, वो तो हट जाएगी. तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास से पहले आप ज़ख़ीरे अल्फाज के अल्फाज कहीं ना कहीं लिखे हों, आपने एक रजिस्टर बनाया हो या आपने रजिस्टर के आखिरी सफ़ों पे कहीं हो,
تاکہ اب آپ کو ایکسرسائز میں جب بنانا پڑے گا تو وہ یاد رہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اوکے امبر آپ ذرا یہ پہلے وہ بھی کر دیجیے, ایکسرسائز بھی کر دیں آپ, ایک بسم اللہ کریں, شروع کر دیں. جی سر. جی سر, اردو میں ترجمہ کریں. نمبر 1, الفیاتو کثیرتن. سر فیاتو کے میننگ ہے گروہ جی, اور کثیرتن یعنی کہ زیادہ تعداد میں ہے. اس میں جو ہمارا خبر ہے الفیاتو یہ معرفہ حالت میں ہے, اور کثیرتن جو کہ خبر ہے وہ نکرہ حالت کے اندر ہے. ویری گڈ. تو یہ ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جی سر, جملہ اسمیہ ہو گیا یہ. جی جملہ اسمیہ ہے یہ. پہلے آپ کو یہی چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب ہے. میں جو ٹرانسلیٹ کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے, یہ پہلے اسٹیبلش کرنا چاہیے. ٹھیک, آگے چلیے. جی سر, تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ گروہ بڑا ہے. ویری گڈ, بہت اچھے جی. اوکے آصفہ آپ کی باری آگی, نمبر 2. جی سر, اس میں مل کا ورڈ استعمال ہوا. ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں, یہ نیگیٹو سینٹینس ہے. اور مل فیاتو قلیلتن, گروہ چھوٹا نہیں ہے. ویری گڈ. آپ نے بتایا کہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جملہ ہے. بالکل صحیح بتایا. ایک چیز اور آبزرو کر لیں, وہ یہ کہ دیکھیے ماں لگانے سے خبر جو ہے نصب ہو گئی قلیلتن. ٹھیک, یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے. اوکے جی, فیصل صاحب 3 نمبر. تھینک یو آصفہ, اچھا پڑھا آپ نے. بالکل جی فیصل صاحب. جی سر, ملفیاتو بکثیرتن. پھر سے پڑھیے سر. اس ملفیاتو بکثیرتن جی سر, اس کے اندر منفی جملہ اسمیہ ہے سر یہ. ویری گڈ. اور اس کے ساتھ جو ہے سر وہ نقرہ ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے جو اس کی جو مبتدا نکرہ ہے بیسیکلی, اور جو خبر ہے وہ اس کی معرفہ ہے. سر یہ الٹا کہہ رہے ہیں, مبتدا نکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مبتدا کیا ہے سر؟ سوری سر, جو مبتدا ہے سر وہ معرفہ ہے, اور جو خبر ہے سر وہ نکرہ ہے سر. ویری گڈ. اب اس میں منفی جملہ ہو گیا ہے سر یہ, تو اس کی جو خبر کی جو حالت ہے سر وہ جر میں چلی گئی ہے سر. تو منفی جملے کی تو خبر جر میں نہیں ہوتی. ابھی انہوں نے قلیلتن پڑھ کے سنایا آپ کو نصب حالت میں. ابھی تو آپ نے سوال بھی پوچھا تھا. جی سر, اس میں بے کا اضافہ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اس کی جو خبر جو ہے سر وہ اس میں جر حالت میں آ رہی ہے. ویری گڈ, بالکل صحیح ہے. ترجمہ کیجئے. سر جو گروہ بڑے نہیں ہیں. بڑے کا مطلب یہ کہ کئی گروہ ہیں. زیادہ نہیں ہے. سوری, ترجمہ پورا کیجئے. نہیں زیادہ نہیں ہے, نہیں بڑا نہیں ہے, بھی صحیح ہے, آپ نے صحیح کہا جی. ترجمہ پھر سے کیجئے. گروہ زیادہ نہیں ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عربی میں تو زیادہ کہہ دیا ہے, اردو میں تو آپ گروہ کو زیادہ آپ کہتے ہیں. کہ کلاس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کلاس زیادہ نہیں ہے کہتے ہیں آپ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کلاس زیادہ نہیں, یہی کہیں گے. کہتے ہیں, آپ نے کبھی کہا ہے زندگی میں اردو میں اس طرح کلاس زیادہ نہیں ہے یا کلاس لمبی نہیں ہے؟ لمبی نہیں ہے. لمبی نہیں ہے. ویری اسٹرینج. ہم نے تو یہ کہا کلاس بڑی ہے, کلاس چھوٹی ہے, یہ کہا ہے ہم نے تو ہمیشہ. ٹھیک سر, ٹھیک. یہ عربی کا گروہ بڑے نہیں ہیں. قلیلتن کثیرتن, زیادہ لوگوں کی اور کم لوگوں کی, یہ عربی کا طریقہ ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں گروہ بڑا ہے, گروہ بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. فائنل ترجمہ کر دیجیے, آگے چلیں, اتنی دیر ہو گئی ایک سوال پہ. جی سر, گروہ بڑا نہیں ہے. اوکے, ویری گڈ. 4 نمبر جی. مہر آ گئی ہیں آپ؟ رومان صاحب, ڈاکٹر رومان صاحب 4 نمبر. سر
جی سر، اللہ محیطن، یہ جملہ اسمیہ ہے سر. پہلا جو ہے وہ معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے. ویری گڈ. اللہ مطلب ہوگا کہ اللہ گھیرنے والا ہے. اوکے، اللہ گھیرنے والا ہے. اوکے، تھینک یو جی. سارا، ڈاکٹر سارا 5 نمبر. آواز آپ کی کٹ گئی. جی سر. اللہ بغافلن، جی اللہ اور یہ نفی حالت میں ہے، اور اس میں بغافلن بے کی وجہ سے یہ جو خبر ہے یہ جر حالت میں آ جائے گی. اللہ غافل نہیں ہے. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. اظہار صاحب 6 نمبر. یس سر. المعلمتانی کسلانتانی. جی المعلمتانی کسلانتانی. سر یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور جملہ اسمیہ ہے، معرفہ ہے، اور دوسرا نکرہ ہے. ویری گڈ. یہ جمع کیا چیز ہے؟ سر جمع مکسر. کون سی ہے جمع مکسر بھائی؟ کون 2 لفظ ہیں یہاں پر، دونوں جمع مکسر ہیں. سر پہلی جمع مکسر. سر یہ پہلی جو لکھا ہوا ہے نا معرفہ جو ہے وہ جمع مکسر. اظہار صاحب آپ کو گردانیں آپ نے میرے خیال ہے دیکھی ہی نہیں کب. آنے کس میں لکھتے ہیں؟ سر آنے تسنیہ. یہ کیا ہے؟ سر تانے یہ تسنیہ ہے سر، سوری. اوکے جی آگے چلیں، رکے خاموش نہ رہیں، ٹائم نکل رہا ہے. سر تسنیہ ہے سر، جمع نہیں ہے، تسنیہ ہے. یہ تو ختم ہو گئی نا بھائی بات. آپ کو 6 نمبر کس لیے دیا گیا ہے؟ تسنیہ بتانے کے لیے دیا ہے؟ نہیں سر، جملہ اسمیہ ہے اور سر کنفیوژن ہو رہی. کرنل صاحب آ گئے. علی کلور صاحب 6 نمبر. علی خان صاحب 6 نمبر. جی سر. المعلمتانی کسلانتانی. جی سر یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، 2 استانیاں بہت سست ہیں. ویری گڈ. اوکے جی. ماروی نہیں ہے. عائشہ آپ کی باری آ گئی 7 نمبر. آپ کا شاید نیٹ خراب ہو گیا. اوکے شیخ صاحب 7 نمبر. جی سر. والمعلمتان مجتہدتین. سر یہ جملہ اسمیہ ہے، پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے. ماں کی وجہ سے نفی میں آ گیا ہے، اور تسنیہ بھی ہے. 2 استانیوں کی بات ہو رہی ہے. معلمتان 2 استانیاں محنتی نہیں ہیں. ویری گڈ جی. اور یہ خبر جو ہے یہ مجتہدتانے کی بجائے مجتہدتین ہو گیا، نصب میں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی بالکل صحیح. اوکے جی. نغمہ 8 نمبر. یہ جملہ اسمیہ ہے اور منفی جملہ اسمیہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ منفی یا نافیہ جملہ ہے. نافیہ جملہ اسمیہ، نافیہ ماں کی وجہ سے. یہ آپ اسمیہ کہنا نہیں چھوڑیں گی؟ اسمیہ. اوکے جی. اسمیہ تو اس کا میننگ ہے 2 ثانیہ محنتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، اگر دوسروں میں سے ہنس رہے ہیں تو بری بات ہے. ساتھ کوئی نہیں بیٹھا. اوکے تو پھر دوسروں کو تو بالکل نہیں ہنسنا چاہیے کسی کے اوپر. دیٹس بیڈ.
तो सानिया मेहनती नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। इसका थोड़ा सा तज्जिया भी कर दें। मुज्तहिदतैन, इसमें बे लगा हुआ है, तो इससे क्या हुआ? बे लगा हुआ है तो ये मनफी जुमले में खबर के साथ बे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है? तो जुमला तो ये वही मनफी इस्मिया नाफिया। बे लगाने से खबर में कोई फर्क आता है ना? क्या फर्क आता है? जर हालत में हो जाती है। तो ये जर हालत में है जी। तो 7 नंबर में तो बे नहीं लगा हुआ है, वहां भी मुज्तहिदतैन लिखा हुआ है। जी सर। अब क्या होगा? घर में ये मैंने पकड़ लिया। आप देखिए, जो लफ्ज मुज्तहिदतैन है, इसकी इसी शक्ल में ये दोनों भी है। 7 नंबर में जो मुज्तहिदतैन है वो नसब है, माँ की वजह से खबर नसब हो गई है। और यही मुज्तहिदतैन जब 8 नंबर में आया तो ये मुज्तहिदतैन एज ए जर हालत में आया है। ये दोनों में एक ही शक्ल है इसकी, नसब और जर में। याद है आपको? मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैने। ठीक, तो एक ही शक्ल है 7 में और 8 में, लेकिन 7 में हम उसको नसब कहेंगे और 8 में हम उसको जर कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? या कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक हो गई? मीनिंग दोनों की। जी सर। ओके, अच्छा जी। 9 नंबर में अब बारी आ गई रमशा। नहीं, रमशा आप पढ़ कर सकती हैं? जी सर। जी, 9 नंबर। लईसल मुअल्लिमु बिकस्लानिन। वेरी गुड। ये जो है जुमला इस्मिया है, नेगेटिव सेंटेंस है लईसा की वजह से। और इसकी जो कस्लानिन है वो जर हालत में इसलिए क्योंकि बे का इजाफा किया हुआ है इसमें। वेरी गुड। और तर्जुमा जो होगा वो ये होगा कि उस्ताद सुस्त नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे रमशा, अच्छा एक्सप्लेन किया और मायने भी अच्छे किए। तर्जिया भी अच्छा है, मायने भी अच्छे हैं। वेल डन। ओके, रिजवान साहब 10 नंबर। लईसल मुअल्लिमु कस्लानन, इसमें लईसा से जुमला नाफिया हो गया है। इसका तर्जुमा होगा कि उस्ताद सुस्त नहीं है। ओके, इसमें मुबारक है। 9 नंबर और 10 नंबर के एक ही मायने हैं। रमशा ने भी अभी यही कहा ना, उस्ताद सुस्त नहीं है 9 नंबर में। 10 नंबर में आप भी यही कह रहे हैं, एक ही मायने है। फर्क क्या है? 9 नंबर में बे का इस्तेमाल करके खबर को जर कर दिया है। 10 नंबर में आपने बे का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपने उसको नसब रखा हुआ है। ठीक, मायने एक ही है 9 और 10 के। जी। ओके जी, बहुत आगे कर दिया मैंने, हैं? ओके जी। सदफ बीबी 11 नंबर। जी, मल मुअल्लिमूना कसला नईना। ना, फिर से पढ़िए। ये इसका ये है कि ये जुमला नाफिया है और ये जमा है मुअल्लिमूना उस्ताज़ा, और कसला नीना ये नसब हालत में है। वेरी गुड। क्योंकि इसके साथ बे नहीं लगा हुआ। और उस्ताद बहुत सुस्त नहीं है। वेरी गुड, गुड तज्जिया एंड गुड तर्जुमा। वेरी गुड। ओके जी, सदफ बीबा। साइमा आप कीजिए 12 नंबर। सर बिल्कुल वही जुमला है, बस बा का इजाफा है इसमें। अल मुअल्लिमूना बिकस्लानीना, वही है कि उस्ताद जो हैं वो सुस्त नहीं है। बस बात ये है कि इसमें बाज़ेर बी लगाया है तो खबर जो है वो खबर फिर किस तरह उसने ऊपर के नसब हालत में आ गई है। अगर बे नहीं लगाते तो कौन सी हालत होती?
اگر بے نہیں لگاتے تو نصب ہو جاتی تھی. تو اب کیا ہے؟ نہیں سر، ایک منٹ. با کا استعمال سے جو ہے وہ خبر میں جر حالت ہو جائے گی. سوری. تو یہاں پر کسلا نینا ہے، 11 نمبر میں بھی کسلا نینا تھا. شاید جمع کا فرق ہے سر. اچھا ایک بات سنیے، جب کوئی دوسرا سوال کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو سنتی نہیں ہے کیا؟ کیونکہ ابھی ایک اسٹیپ اوپر میں یہی چیز میں نے ایکسپلین کی ہے. علی خان صاحب کا سوال تھا وہ کہ بھائی یہ کسلا نینا دونوں کسلا نینا ہیں، تو نصب اور جر میں تو ان کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. پریشانی کیا ہے؟ مسلمینہ. جی جی جی، یہی چیز میں نے 1 منٹ پہلے ایکسپلین کی ہے. اس وقت آپ کہاں تھیں؟ آپ میرا خیال یو آر ناٹ، یا تو آپ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنی باری تک، یا سنتے نہیں ہیں دوسرے کا جب کوئی سوال ہو رہا ہوتا ہے. نہیں سر، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اوپر والی. اچھا یہ آپ یہ کہنا نا، ہر دفعہ میں سوال کرتا ہوں اینی کوسچن، تو سوال کیوں نہیں کرتی؟ جو یہ تو بڑا ظلم کر رہی ہیں آپ کہ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت ایسا لگا کہ یہ چیز سمجھ آ گئی، جب اس کو اپلائی کرنے گئی جب نہیں سمجھ آیا تو اب یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی. ابھی آپ کو سمجھ آ گیا؟ نہیں سر، آپ اس کو ایک بار پلیز ایکسپلین کریں. کسلانن جو ہے یہ رفع حالت میں ہے، اس کا مطلب ہے سست. ٹھیک، اس کا تسنیہ کیا ہوگا کسلانن کا؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، پوری بریک ہو رہی ہے. اوکے، کسلانن کا تسنیہ کیا ہوگا؟ سائمہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کسلانن کا کسلانانے. ویری گڈ، کسلانانے بالکل صحیح ہے، رفع حالت میں ہوگا. اس کا نصب اور جر کیا ہوگا؟ کسلانانی. سر آپ ایک بار پھر بولیں گے کہ اس کا وہ کسلانانی ہوگا نا، اس کا کسلانانی. نصب اور جر کیا ہوگا؟ کسلانینا. ہاں نہیں، کسلانینا تو نہیں ہوگا، کسلانینے ہوگا. کسلانینی. اور جمع کیا ہوگا؟ کسلانونا. ہاں کسلانینا. تو ایک ہی شکل ہوئی نا نصب اور جر میں. اچھا تو یہ تو بہت پیچھے سے دیکھنا پڑے گا. اچھا تو کیا مطلب ہے پھر؟ پیچھے کا بھولتے جائیں گے کیا؟ دیکھنا کیوں پڑے گا؟ یاد کیوں نہیں ہے آپ کو؟ گردان یاد نہیں ہوگی تو پھر کیسے چلیں گا آگے کام؟ صحیح. یہ جو آپ کہہ رہی ہے پچھلا دیکھنا پڑے گا، تو یہ تو ایک نیگیٹو بات ہے آپ کے اوپر، کوئی اچھی بات نہیں کر رہی ہیں آپ. کیوں ہر الفاظ کو بالکل ہر گردان سے گزار کے پھر ہی دیکھنا پڑے گا، میں یہ کہہ رہی ہوں. نہیں بالکل نہیں. دیکھیے ایک آپ کو گردان پکی یاد ہونی چاہیے جو آپ کو نہیں ہے. آپ کو ایک گردان، چاہے وہ مسلمن کی ہو چاہے وہ مومنن کی ہو، مذکر مؤنث 36 شکلیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی نا تو ایک کاغذ پہ لکھ کے جب آپ کی کلاس ہو رہی ہو تو سامنے رکھ لیں ایک کاغذ پہ. کہ بھائی نصب کیا ہے، جر کیا ہے، تسنیہ کیا ہے، جمع کیا ہے. اگر آپ ہر کلاس کے اندر مجھے پہلے سبق سے شروع کروائیں گی تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. سوری سر. اور دوسرے یہ بات کہ جی شروع سے دیکھنا پڑے گا، بہت پرانی بات ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے قل اعوذ برب الناس تک جانے تک آپ سورہ فاتحہ بھول جائیں گی؟ ایسے تو کام نہیں چلے گا نا. عربی پڑھ رہے ہیں نا ہم، اور ابھی تو آپ کا 9واں 10واں سبق ہے، آپ کو 70-80 سبق پڑھنے ہیں. تو جب آپ 70 سبق پہ ہوں گی تو آپ سب مذکر مؤنث سب بھول جائیں گی. ایسے تو نہیں ہوگا. پچھلا تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. صحیح بات ہے سر. اور یہ کسلانونا بھی آئے گا، کسلانینا بھی آئے گا، مسلمونا بھی آئے گا، مسلمینا بھی آئے گا، مسلمینہ بھی آئے گا. اب ہر دفعہ تو آپ کو میں اس کا سلوشن بتا رہا ہوں. ایک گردان پکی یاد کریں، اگر نہیں یاد ہوتی ایک گردان لکھ کے سامنے رکھیں. 36 شکلیں ایک گردان کی.
एक्सरसाइज नंबर 5 में की है आप लोगों ने, ठीक है सर। ओके जी, आगे चलें। 13 नंबर अब किसकी बारी आ गई? ज़ारा आपकी बारी आ गई। यस सर। मा तालिबातु हाज़िरातिन, इसको माना पड़े ना, ये तो मत तालिबात, ये ता के साथ मिलाए ना इसको। ओके सर, मत तालिबातु हाज़िरातिन। वेरी गुड सर, इसका तालिबातु ये इस जुमला इस्मिया नाफिया है, और क्योंकि इसमें मा ऐड हुआ है, उसके बाद तालिबातु मारफा है और हाज़िरातिन नकरा है। तो सर ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तलबा गर्ल्स, तलबा भी बोलेंगे जी जी। तलबा हाजिर, तलबा तालबा तालिबात कहें ना, आप भी तालिबात कहें। तालिबात, सो तालिबात हाजिर नहीं हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ओके जी, अरूबा भी नहीं है, तो शाजिया आप कर दीजिए नेक्स्ट। जी सर। जी 14 नंबर। जी अरूबा करिए, आपको आवाज आ रही तो करें आप। 14 नंबर। जी सर, 14 नंबर में तालिबातु बिहाज़िरातिन। जी सर, ये जुमला इसमें नाफिया है, ये वेरी गुड। माँ की वजह से जो है वो, मतलब नाफिया की वजह से खबर जो है वो बी लगाने की वजह से जर हालत में हो गई है, बिहिजारतिन। इसका जर और नस्ब भी एक ही होता है। जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जी, तो इसके मायने भी यही हो जाएंगे कि तालिबात हाजिर नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा तज्जिया है, अच्छे मायने, वेल डन अरूबा। ओके शाजिया 15 नंबर। जी सर, नंबर 15 है अल औलादु काइमून। ये जुमला इस्मिया है और इसमें जो मुब्तदा है वो जमा है और उसकी खबर भी हमारे पास जमा है, तो इसके माना होंगे लड़के खड़े हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा तज्जिया, बहुत अच्छा तर्जुमा, वेरी गुड। ओके जी, अंबर आपकी बारी है। 16 नंबर। नंबर 16 जी सर, नंबर 16 मल औलादु काइमीना। सर ये जुमला इस्मिया नाफिया है और इसके मीनिंग है कि लड़के खड़े, बच्चे खड़े नहीं हैं। वेरी गुड। और कायमीना जो है वो नसब हालत में चला गया, ठीक जी, कायमीना नसब हालत में चला गया। ओके, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा शफी से मेरा नेट अभी ज्वाइन हुआ है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, अच्छा जी, अब ये आपने उर्दू से अरबी में करना है। ख्याल कीजिए कि ये जुमला इस्मिया है या नाफिया है, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, ये सब तज्जिया करके और फिर तर्जुमा शुरू कर दीजिए। ओके जी, आसफा आपकी बारी आ गई। जी सर। सर उर्दू से अरबिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बड़ाई का ट्रांसलेशन नजारुन जी, और बैठा है जालिसन, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका हमने जुमला बनाना है, जुमला इस्मिया बनाना है, और जुमला इस्मिया बनाने के लिए रूल, ये बातें कर रहे हैं, उनका माइक खुला हुआ है, आवाजें आ रही हैं, कौन बातें कर रही है? एक मिनट। लो, वो पीछे फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हो जाएगा सर नजारू जालिसन। अच्छा, ये मुब्तदा जो है वो उसकी क्या खासियत है? दोबारा से थोड़ा सा वो रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे अरबिक टू उर्दू कर रहे थे, तो इसलिए अब चेंज आया एकदम से। फैसल मोइन साहब। सर ये मुरक्कब तौसीफी है मेरे ख्याल से, है लगा हुआ है मोइन साहब। और जी सर, जुमला इस्मिया, सॉरी सर, जुमला इस्मिया है सर ये। ओके। और इसमें मुब्तदा जो है वो
وہ بڑھئی ہے اور جو اس کی خبر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سر. اوکے. تو النجار جالسو. اوکے. یعنی معرفہ ہے جو مبتدا ہے. ہم النجار جالسو. دیکھیے آپ اس کو آپ ایسا ترجمہ کر رہے ہیں جیسے کہ عربی سے آپ بالکل نا واقف ہیں، عربی کی آپ نے نام بھی نہیں سنا کبھی. جہاں پہ تنوین آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے وہاں آپ کہہ رہے ہیں النجارن، ال بھی لگا رہے ہیں اور ان بھی کہہ رہے ہیں. النجار سوری جالسون جو معرفہ ہے اور سر. جہاں جالسون کہنا ہے وہاں آپ جالسو کہہ رہے ہیں. جی سر غلطی ہو گئی سر. النجار ایسی جالسون. ویسی غلطی، یہ غلطی نہیں ہے. یہ تو آپ نے بیسکس کو بالکل یعنی عربی کا جو ہم نے 9 لیسن پڑھے ہیں ان کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں. نہیں سر وہ معرفہ ہے سر، اس کو سر سوری سر. اوکے فائنل کر دیجئے. النجار جالسون. النجار جالسن. اوکے ویری گڈ. نیکسٹ آئیے جی. ڈاکٹر مہر آ گئی ہیں. ڈاکٹر رومان صاحب 2 نمبر. سر بڑھئی کھڑا نہیں ہے. جی یہ سر جملہ اسمیہ نافیہ ہے. ویری گڈ. اور میں اس کا سر ترجمہ یہ ہوگا کہ مل نجارو جالسن قائمن. ویری گڈ. آپ نے باقی سے اس بہت میں اچھا جو ہے کیا. وہ اس میں سر جو وہ ہے اس میں چلا جائے گا، جو خبر ہے وہ نصب حالت میں چلی جائے گی، نجارن الف کے ساتھ. بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے، ایکسلنٹ. صرف ایک چیز میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ. نجار نون سے آتا ہے اور نون جو ہے وہ شمسی حرف ہے، تو وہ مل نجارو نہیں ہوگا، من نجارو ہوگا. جی سر ٹھیک ٹھیک. اس لیے کہ نون جو ہے وہ شمسی ہے. لیکن آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا. اوکے جی. سوری آواز کٹ رہی ہے دوبارہ. بالکل ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر سارا آپ کی باری آ گئی. جی سر 3rd نمبر ہے کھجور میٹھی ہے. یہ سر جملہ اسمیہ ہے. اس میں کھجور جو ہے معرفہ میں آئے گی التمرو، اور جو میٹھی ہے نکرہ میں حلون. بہت اچھا. بہت اچھا تجزیہ التمرو کیا آپ حلون. نے. بہت اچھا تجزیہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا. صرف ایک چیز میں ایڈ کر لیں، یہ تمرو نہیں ہے، یہ تمرون ہے. میرا خیال ہے میم پہ ساکن ہے. ٹھیک. میم اس کو میم پہ چیک کر لیجئے گا. جی سر تمرو. اوکے. لیکن آپ نے تجزیہ بھی بہت اچھا کیا اور ترجمہ بھی بہت اچھا کیا. اظہار صاحب 4 نمبر. سر یہ انہوں نے کیا کیا؟ التمرو حلون. نہیں حلون کیوں کیا؟ حلون کیا ہے. حلون 2 پیش. جی اظہار صاحب. یس سر. سر یہ انار میٹھا نہیں ہے، سو اس کا کریں گے سر الرمان حلو. میٹھا نہیں ہے کو آپ یہاں پر حلون سر کہیں گے. سر میٹھا نہیں ہے. مطلب آپ کسی کو حلوہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹھا نہیں ہے. نہیں سر. سر لئیسا لگائیں گے نا. لگائیں نا سر. لئیسا رمان حلو. لئیسا جب لگتا ہے تو خبر کو کیا ہوتا ہے؟ یس سر نصب ہو جاتا ہے. لئیسا رمان حلون. ویری گڈ. حلوہ. اچھا آپ جب یہ ال لگاتے ہیں تو اس کی تنوین ہٹاتے نہیں ہیں، ال بھی کہہ رہے ہیں اور رمانن بھی کہہ رہے ہیں. یس سر سوری لئیسا رمان حلوہ. رمانن کہہ رہے ہیں پھر آپ. نون سر رمانو. اوکے ویری گڈ. سوری لیسر رمانو حلون. ٹھیک. یس سر. اوکے جی. کرنل صاحب نہیں ہے. علی کلور صاحب 5 نمبر. علی خان صاحب 5 نمبر. جی سر 5 نمبر بوجھ باری ہے. سر جملہ اسمی ہے یہ، اور
الحمل ثقیل. ویری گڈ، بہت اچھا تجزیہ، بہت اچھا ترجمہ. ماروی جامد نہیں ہے. عائشہ آپ کریں گی 6 نمبر؟ سوری سر، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا. اوکے، شیخ صاحب 6 نمبر. جی سر، اجرت زیادہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ نافیہ ہوگا. اجرت کو اجر، الاجر. مل اجر و کثیرن، کثیرن زبر کے ساتھ یہ نصب حالت میں ہوگا. الاجر و کثیرن. ویری گڈ. مل اجرو کثیرن، ویری گڈ جی. یہ نیگیٹو جملہ ہو گیا، اجرت زیادہ نہیں ہے. اوکے جی، شیخ صاحب کے بعد نغمانہ 7 نمبر. جی سر، انار اور سیب میٹھے ہیں. جی، میٹھے ہیں تو یہ جملے نفی میں تو نہیں ہے. اور رومانو سیب جی، کا رمشا مقیم. جی سر، اس کا ترجمہ ہوگا انار اور سیب. تو باقی لوگ مائک بند کریں. مر رومانو و تفاحن حلون، حلون سوری حلون. رمشا مقیم کا تو مائک کھلا ہونا چاہیے. اچھا، رمشا تمہارا ہی مائک گڑبڑ کر رہا ہے. سر میری باری تھی. نہیں وہ کھر بھی کر رہا ہے وہ. کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، سو رہی. اب کہاں رہ گیا یہ؟ جی سوری رمشا، میں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں، ذرا سا پھر سے کر دیجیے آپ. جی، انار اور سیب میٹھے ہیں. ویری گڈ. الرومان و تفاحن حلون. اچھا، آپ اس کو ایسے دیکھیے رمشا کہ آپ مبتدا اور خبر کو بیلنس کریں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ انار تو ہو جائے گا الرومانو اور سیب ہو جائے گا التفاحو. تا بھی جو ہے وہ شمسی ہے تو التفاحو نہیں ہوگا، وہ التفاحو، تا پہ تشدید آئے گی. ٹھیک. اچھا، اب آپ کو مبتدا میں 2 چیزیں ہو گئی نا. تو میں اگر کہوں میں کہوں آپ سے کہ جی زید اور احمد کھڑا ہے، کیسا لگے گا؟ میٹھے. اچھا، جی سر، بیلنس نہیں لگ رہا. میٹھے بھی کون سے والے ہیں؟ 2 والے، انار اور سیب 2 ہے نا. کیا کہیں گے پھر آپ؟ اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے. تسنیہ کیسے کرتے ہیں؟ آنے سر، حلوانے. ویری گڈ، فائنل کر دیں. اور رومانو و تفاحن حلوانی. تفاحن کہہ رہی ہیں، ہن کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ سر وہ کیونکہ وہ ہے نا معرفہ. تو یہ کنسپٹ، یہ بڑے بیسک کنسپٹس ہیں. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ ال کے ساتھ اگر ان لگائیں گی، 2 تنوین لگا دیں گی اور ال بھی لگائیں گی تو وہ تو پھر معاملہ لیسن نمبر 1 پہ چلا گیا. صحیح بات ہے. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل آن. یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں، ان کو صحیح ہونا ضروری ہے. اوکے جی، اب باری کس کی آ گئی؟ رضوان صاحب. جی، انار اور سیب نمکین نہیں ہے. جی. لیسر رومانو و تفاحو ملحانے. اچھا، یہ لیسا سے کیا ہوتا ہے؟ لیسا سے مذکر کے لیے نہیں، وہ تو صحیح ہے. خبر میں کیا افیکٹ ہوتا ہے؟
اس میں نصب حالت میں ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ نصب حالت میں لکھی جاتی ہے. تو کیا آپ نے لیس الرمان والتفاح ملحان، دو ہے نا، تسنیہ بھی تو ہے، ملحان مسلمانے کا کیا کرتے ہیں؟ اس لیے تو کہتا ہوں ایک گردان ریفرنس کی آپ کے سامنے ہونی چاہیے ہمیشہ. مسلمانے بھی تو تسنیہ میں ہے نا، مسلمانے کا کیا کرتے ہیں ہم نصب جر؟ مسلمین. تو پھر حلوانے کا کیا ہونا چاہیے؟ ملحانے کا. ملحانین. یہ نا کہاں سے آ گیا؟ آپ مسلمان نہیں کہتے ہیں کیا؟ آنے کو آپ اینے کر دیں بس، ملحین ختم. تو یہ بیسک گردان ہے، یہ آپ کی بالکل صحیح ہونی چاہیے. ایک میری آپ لوگ ریکویسٹ سنیں، اگر میری ڈانٹے نہیں سننا ہے تو آسان طریقہ، ایک گردان سامنے لکھ کے رکھیں 36 شکلیں اپنی، اور اس کو ریفر کرنا سیکھیں. جب بھی تسنیہ آئے میں کہاں دیکھوں گا، جب مؤنث آئے کہاں دیکھوں گا، نصب کیسے دیکھوں گا. ایک کاغذ کے اوپر 36 شکلیں لکھ لیں اپنی، کسی بھی گردان کی، چاہے مسلمون کو لکھ لیں، چاہے مومنون کی لکھ لیں، جس کی آپ کو آسان لگے لکھ لیں، ایک کی گردان، اور کمپیئر کرتے جائیں، آپ کی گردان اچھی بھی ہو جائے گی اسی طرح سے. جی صدف بھی 9 نمبر. اب میرے پاس 2 منٹ رہ گئے، یہ دونوں سوال ختم کرنے ہیں. گوشت تازہ نہیں ہے. ویری گڈ. لیسل لحم الطرین. بہت ہی اچھا آپ نے ترجمہ کیا. صرف اس میں فرق کیا آ گیا، یہ وہی رحمان والا اور سہلن والا آ گیا. یہ لحمن نہیں ہے، یہ لحمن ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ال لگے گا تو لیس اللحم، اور آپ نے بالکل صحیح کیا، ترین کر دیا. بہت اچھا کیا آپ نے نصب حالت میں. ویری ویل ڈن. اوکے جی، آگے چلیے. سائمہ آپ کی باری آ گئی، 10 نمبر. اساتذہ حاضر نہیں ہیں. اساتذہ حاضر نہیں ہیں. معلماتانی نہیں ہیں، حاضر نہیں. لیست المعلمتانی حاضرین. مطلب یہ اس سے زیادہ کھچڑی جو ہے وہ پک نہیں سکتی تھی. اور ہاں بھائی، سر ایکچولی مجھے نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا ٹرائی کر لوں. ہاں نہیں، لیکن ٹرائی کرنے کے لیے کوئی لاجک ہونی چاہیے نا. اساتذہ کیا ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں؟ استاد کو ہی کہتے ہیں، مرد کو کہیں گے. تو پھر آپ نے لیست کیوں استعمال کیا؟ لیسا نہیں، یہ ٹرائی غلط ہو گئی نا آپ کی بالکل ہی. ٹرائی اگر مطلب یہ ہوتا ہے ٹرائی کا کہ کسی تو حدود میں ہو نا. اوکے، لیسا ہو گیا. پھر لیس المعلمانی. معلمانی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو نا، یہ وہ غلطی ہے کہ میں آپ کو کلاس ایکسرسائز 1 والی میں لے کے نئی کلاس میں ڈال دوں میں آپ. معلمانی کیا ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ ہے معلم. ایک سے زیادہ. ایک عربی پڑھتے ہوئے کوئی کہے ایک سے زیادہ، تو کیا معنی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ کے؟ معلمون. معلمون. اوکے، ایکچولی میری آواز اس کٹ رہی ہے. لیس المعلمون حاضر. یہ ایک بات بتائیے، یہ معلمون کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا لفظ ہے؟ معلمون، لام سے لی. معلمون. ویری گڈ. حاضری. مونا ہے تو
हाजिरीना या बिल्कुल सही। हाजिरीना जो है वो नसब हालत है। यही होगा ना, सही है ना सर? लईसल बिल्कुल सही है। मुअल्लिमूना लईसा के हाजिरीना, बिल्कुल सही है। लईसा तो फाइनल क्या हो गया? लईसल मुअल्लिमूना हाजिरीना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा ख्याल करें और ये अपनी बेसिक्स ठीक करें प्लीज, अपनी गर्दानें ठीक करें। वाहिद तस्निया, ये जो आपने कहा ना कि एक से ज्यादा, तो ये तो इंसल्ट है अरबी की। अरबी में एक से ज्यादा कोई चीज नहीं होती, वो अंग्रेजी और उर्दू में होता है एक से ज्यादा जमा। सर मैं सारा बात कर रही हूँ। अरबी के बाद इसमें, अरबी में एक के बाद तस्निया होता है, तस्निया के बाद जमा होता है। तो एक कंसेप्ट ऑफ तस्निया अरबी में आपको अगर नहीं है तो फिर वो चार पहलू में जाना पड़ेगा आप। जी सारा, क्या पूछ रही हैं आप? जी सर, इसको हम मल मालूम हाजिरीन इस तरह कर सकते हैं? कर सकते, नहीं इसमें आपने क्या कमाल कर दिया? नहीं मतलब ये लेसा और मल दोनों होगा ना? तो ये तो आपको बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं कि आप लईसा के साथ माँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लईसत की जगह भी कर सकते हैं। ओके सर। माँ तो दोनों में हो सकता है। सर आप सर 8 नंबर का तर्जुमा मुझे फिर से बता देंगे? मर तफाहू, फिर आगे क्या है? एक बात, मर तफाहू कैसे हो सकता है? बीच में और नहीं लगाना। अच्छा, मर तफाहू और वतफाहू, हाँ वतफाहू। नमकीन क्या? तरीउन, मिलहुन या मालहुन? मिल है ना ने? मिलहुन जो है वो वाहिद होगा, तो उसका तस्निया करेंगे और नसब करेंगे। तो या तो आप मिल हईने कहें या माली हईने, दोनों इस्तेमाल हो सकता है। मिल गया जवाब? ये लिख के बताऊं आपको? मिल हईनी, ये जर हालत में हुआ ना, बिरुमानु वतफाहू मिल हईनी। बीबी, इसमें नसब और जर हालत की एक ही शक्ल होती है। कितनी दफा पढ़ेंगी आप ये? मुस्लिमैने मुस्लिमैने, मिलहैने मिलहैने, मालिहैने मालिहैने। नसब और जर की एक ही शक्ल होती है। ठीक, ये लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ आपका, फिर पूछ लें, आप दोबारा पूछ लें अगर नहीं क्लियर है तो। सर वो मुझे एकदम याद आ गया, वो एक ही वो होती हैं इसकी। मैं एक बार फिर गर्दान अच्छे से करके फिर मैं ये एक्सरसाइज चेक करती हूँ वापस। थैंक यू सर। खुदा के वास्ते आप एक गर्दान कागज पे लिख के अपने सामने रखें। मेक इट अ प्रैक्टिस। इसमें आपकी आसानी है ना? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन बड़ा मसला ये है कि मैं आज नहीं, पिछले 2 महीनों से कह रहा हूँ। चलें, आज आपने इसको सही माना है तो आई होप यू विल डू इट नाउ। ओके जी, अब हमारा टाइम भी खत्म हो गया, एक्सरसाइज और लेसन भी खत्म हो गया। एनी क्वेश्चंस? जी सर, आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, क्या एक्सप्लेन कर दूं आपको? सर आज का लेसन का जो ये था, लईसा कब लगेगा, ब क्यों आएगा और माँ कब हम यूज करेंगे? अच्छा, ये तो आप पूरी वो करना चाह रही हैं, तो बाकी क्लास को मैं छुट्टी दे दूं ताकि ये लोग घर जाए, मतलब खत्म करें। ठीक? जी सर, आप मुझे समझा। ओके जी, आप रुक जाइएगा, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं बाकी क्लास के लिए। एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर इजाजत दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ओके जी, इस वक्त हम आयशा के साथ कर रहे हैं। अगर कोई और रुकना चाहते हैं तो ये दे आर वेलकम, जो भी रुकना चाहते हो, मर्जी आपकी है। जी आयशा, फरमाइए अब आप। जी सर, मुझे बिगिनिंग से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्योंकि मेरे पास नेट था नहीं। देखिए, आज क्या हमारा एक्सरसाइज ये रहे, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप ऊपर से।
जुमला इस्मिया नाफिया मनफी जुमला इस्मिया जिस जुमले इस्मिया में नफी का मफहूम मायने पाए जाए उसे मनफी जुमला या जुमला नाफिया कहते हैं। जुमले में मनफी मायने पैदा करने के लिए मुब्तदा से पहले ओके अब यहां तक हम पहले बात करते हैं। देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इससे क्या समझ में आ रहा है आपके कि किसी भी जुमले में जब नहीं इस्तेमाल होता है ना, यानी उसको आप नेगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीधा जुमला है मैं खड़ा हूं, नेगेटिव जुमला हो जाएगा मैं खड़ा नहीं हूं। सीधा जुमला है मैं खाता हूं, नेगेटिव हो जाएगा मैं नहीं खाता। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता। तो नेगेटिव के लिए अरबी उर्दू में तो हमने नहीं का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, वो नेगेटिव हो गया। अरबी जबान में जब हम नेगेटिव के लिए एक जुमला बनाते हैं तो उस जुमले को हम नेगेटिव के बजाय अरबी में कहते हैं मनफी जुमला या जुमला नाफिया। ठीक, जुमले मनफी जुमला या जुमला नाफिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मुब्तदा से पहले हमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है। तो पहली पॉइंट क्या नोट कर रहे हैं आप? मुब्तदा से पहले। ठीक ठीक सर। क्या ऐड करना पड़ता है? देखिए पढ़िए। मुब्तदा से पहले माँ, लैसा या लैसत का इजाफा करते हैं। ओके, तो अब ये चीज डिसाइड हो गई कि इन तीन लफ्जों में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल होगा, मुब्तदा से पहले होगा। जब ये होगा तो वो जुमला जो है वो मनफी जुमला बन जाएगा। अब ये माँ, लैसा और लैसत के कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सा कब इस्तेमाल हो सकता है। वो कंडीशंस क्या हैं आप नीचे पढ़ लीजिए जी। माँ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मुब्तदा के साथ आ सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि लड़का जा रहा है, लड़का नहीं जा रहा है, तो लड़का नहीं जा रहा है में मुब्तदा लड़का है, मुज़क्कर है, तो आप माँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जगह है लड़की नहीं जा रही है, तो यहाँ मुअन्नस है, तो यहाँ भी माँ इस्तेमाल हो सकता है। माँ जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। इसके बरखिलाफ नीचे पढ़िए। सर कट रहा है सर। लैसा सिर्फ मुज़क्कर मुब्तदा के साथ आता है। ठीक, यानी जहां पे लिखा हो कि लड़का नहीं जा रहा, सिर्फ वहीं पे आप लैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लड़की है तो वहां पे लैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक, राइट सर। लेकिन वहां पे आप माँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ठीक सर। तो अगर लड़के के बारे में नेगेटिव सेंटेंस है कि लड़का नहीं खाता, तो वहां आप माँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैसा भी कर सकते हैं। ठीक हो गई? सही सही। नीचे देखिए। और लैसत सिर्फ मुअन्नस मुब्तदा के साथ आता है। यानी लैसत में कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? जहां पे लड़की या मुअन्नस की बात हो रही है। लड़की नहीं खाती, वहां मैं लैसत इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, माँ तो यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि माँ की छुट्टी है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। राइट सर। तो मुज़क्कर के लिए मैं लैसा या माँ, और मुअन्नस के लिए लैसत या माँ। ये बात क्लियर हो गई? जी सर, ये तो क्लियर हो गई। और ये चॉइस है आपकी, जो मर्जी है कर सकते हैं। अगर किसी ने जुमला लैसा से बनाया हो और आप कहें जी मैं यहाँ माँ लगा सकता हूँ, तो ये सवाल ही बेकार है। आपको बताया जा रहा है कि लैसा भी लगा सकते हैं, माँ भी लगा सकते हैं। ठीक ठीक सर। ओके, अब आगे चलिए, इसी को फर्दर इसकी एलोबरेट जी। इस इजाफे से जुमले में दो तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। ये इजाफा क्या है?